حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں شروع میں ایک عورت پہ عاشق ہو گیا تھا. سمجھانے کے لیے بات کرتے عاشق ہو گیا تھا ایک عورت پہ. تو میں نے عشاء کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی. چونکہ میرا مذہبی گھرانے سے تعلق تھا, نماز میں پڑھتا تھا. تو امام صاحب جو تھے نا, یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجور, امام صاحب نے نا آیات ذرا لمبی پڑھی. تو میرے دل میں خیال آیا کہ مولانا آپ تو فارغ ہے, تو ہمیں تو اور بھی کام ہے. تو کہتے ہیں نماز سے فارغ ہو کے میں اس کے گھر کے چکر لگاتا تھا, ساری رات گھومتا رہتا تھا. وہ چند لمحوں کے لیے چھت پہ آتی تھی, دو ایک بات کرتی تھی, چلی جاتی تھی. حد یہ ہے کہ مجھے کبھی اس پہ غصہ بھی نہیں آیا, اور اس کا انتظار کر کے کبھی میں تھکا بھی. یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ایک رات میں گیا, اسی طرح میں نے نماز پڑھی, پھر میں اس کے گھر گیا. میں ساری رات, سردیوں کی ٹھنڈی رات, 11-12 گھنٹے اس کے گھر کا طواف کرتا رہا, معاذ اللہ چکر لگاتا رہا. آدھی رات کو سحری کے وقت وہ چھت پہ آئی 1 منٹ کے لیے, اور کہنے لگی گھر میں مہمان بہت زیادہ ہیں, آج بات نہیں ہو سکے گی. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں جب واپس لوٹا تو نہ مجھے اس پہ غصہ تھا, نہ مجھے تھکاوٹ تھی, بلکہ میرے دل کے اندر اس کے لیے محبت بڑھ رہی تھی. میں کہہ رہا تھا کتنی اچھی ہے بیچاری, اتنے رش میں بھی اور اتنی مجبوری میں بھی 1 منٹ کے لیے چھت پہ آئی ہے, پھر بھی مجھے اس سے پیار بڑھ رہا تھا. کہتے ہیں جب میں تھوڑا آگے بڑھا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی. یکدم میرے اندر سے آواز اٹھی. میں نے کہا عبداللہ, اگر تو ایک عورت کے لیے ساری رات کھڑا رہتا ہے, نہ تھکاوٹ ہوتی ہے, نہ غصہ آتا ہے, بلکہ پیار بڑھتا ہے, اگر عورت کے لیے بندہ کھڑا رہ سکتا ہے تو رب رسول کے لیے بھی کھڑا رہ سکتا ہے. پھر تراویح پڑھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, پھر تہجد کے لیے اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ پیار ہو جائے. ایک عورت کے لیے اگر یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں میں نے توبہ کر لی, اور پھر میرا حال یہ ہے کہ وہ توبہ کی اور پھر 60 سال گزر گئے, ساری رات مصلی پہ کھڑا رہتا ہوں, مجھے کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی, پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی. تو داتا صاحب کہتے ہیں پہلے علم سیکھ, پھر اس کے بعد اللہ رسول سے پیار کر, اور پیار والی نماز پڑھ, مشقت والی نہ پڑھ, یعنی بوجھ والی نہ پڑھ کہ میری جان چھوٹ جائے تو میں بھاگ کے جاؤں. تم ادھر بیٹھو تو میں دوڑ کے نماز پڑھ کے آیا, یہ والی نماز نہ پڑھ. پھر تو آیا تو پھر ذوق پیدا کر, پھر تیرے اندر شوق ہو, پھر تو توانائی والا جذبہ رکھے دین کے معاملے میں. پھر داتا صاحب ایک تیسری بات ارشاد فرماتے ہیں, ایک تیسری بات داتا صاحب کرتے ہیں. داتا صاحب کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھ کہ جو تجھے اعزاز ملے گا نا زندگی میں, اعزاز تجھے جو زندگی میں ملے گا, اور کوئی کرامت اگر تجھے ملے گی تو وہ صرف نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور شریعت کی وجہ سے ملے گی. تو جتنے مرضی چلے کاٹ لے, وظیفے کر لے, کالا جادو, نیلا جادو, پیلا جادو, جو مرضی تو سیکھ لے, اگر تجھے کوئی اللہ شان دے گا تو صرف اس لیے دے گا کہ تو نبی پاک کے دین پہ عمل کرتا ہے. کس نے لکھا ہے؟ اللہ کرے آپ کو میں یاد کرا سکوں, اللہ کرے ایسا ہو جائے اور میری جماعت سمجھنے لگ جائے کہ داتا صاحب کہتے ہیں سنت شریعت پہ عمل کرنا چاہیے, اور میں کوئی ایسی چھپی چھپائی بات بھی نہیں کر رہا. اس کو چلا دے, کوئی ایسی چھپی چھپائی بات بھی نہیں کر رہا. کشف الماجوب دنیا کی ہر زبان میں اردو میں ملتی ہے, آپ لے کے دیکھ سکتے ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں اعزاز جو تمہیں ملے گا نا, اگر شان چاہتے ہو, وہ ہمارے نا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی ایسی چیز ہاتھ لگے, اعلیٰ دین کا چراغ ہو, ایسے گھسایا جائے اور فوری طور پہ پیر صاحب نے کہہ دیا تو ریل پیل ہو گئی پیسوں کی. تو میں کہتا ہوں یہ تو دین کا مزاج ہی نہیں, یہ تو دین کی طبیعت ہے ہی نہیں, یہ تو ذوق ہی نہیں دین کا, یہ طبیعت ہی نہیں, مزاج ہی نہیں. میرے عزیز, داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو سنت پہ عمل کر, شریعت پہ عمل کر. اللہ کا قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب تو نبی کریم کی غلامی کرے گا نا تو اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو اور کیا چاہیے؟ داتا صاحب نے ایک بزرگ کی بات لکھی ہے جو تابعی ہے,
ताबी उसको कहते हैं जो सहाबा के शागिर्द होते हैं। एक बुज़ुर्ग की बात लिखी जो ताबी हैं, वो फरमाते हैं कि उन बुज़ुर्गों का तरीका ये था कि वो लोगों से छुप के ना पहाड़ के पीछे इबादत करते थे, और पोजीशन उनकी ये थी कि किसी से मिलते नहीं थे, बिलखुसूस फजर की नमाज से लेकर असर की नमाज तक बकरियां रखी हुई थी, उनको चराते रहते थे फुरात के किनारे और नफल पढ़ते रहते। उस वक़्त को मिलने भी नहीं आता था। एक शख्स बड़ी दूर से उनकी शोहरत सुन के आया, मैंने तो मिलना है। लोगों ने कहा वो इस वक्त नहीं मिलते, नाराज़ होते। उसने कहा अल्लाह का बंदा है ना, नाराज़ हो भी जाएगा तो लंबा नाराज़ रहेगा नहीं, अल्लाह वाले जल्दी राज़ी हो जाते। पहुँच गए। अब वो बाबा जी नमाज़ पढ़ रहे थे तो कहते मैंने अजीब मंजर देखा कि बाबा जी फुरात के किनारे नमाज़ पढ़ रहे हैं और एक भेड़िया उनकी बकरियों की हिफाजत कर रहा है। कहते मैं हैरान रह गया कि भेड़िया तो बकरियां खाया करता है और यहाँ चरा रहा है। कहते मैं जब गया तो बाबा जी नवाफिल में मशगूल थे, मुझे देख के कहने लगे इस वक्त क्यों आए। मैंने कहा हुजूर अगर आ गया हूँ तो फिर मेहरबानी करे कबूल फरमा ले। मैं बैठ गया तो मैंने कहा हुजूर ये भेड़िया बकरियां चरा रहा है, भेड़िया और बकरिया की सुलह कब से हो गई? तो फरमाते हैं लंबी तकरीर नहीं, हल्का सा जुमला। फरमाने लगे जब से बकरियों के मालिक ने रब से सुलह कर ली है ना, तब से भेड़ियों ने भी बकरियों से सुलह कर ली है। बकरियों के मालिक ने रब से सुलह कर ली, गुनाह छोड़ दिए, उसकी फर्माबरदारी में आ। अब फिर उसे बकरियां चलाने की ज़रूरत नहीं रही, बकरियां ना अब भेड़िया चराता है। कहते हैं मेरे ऊपर कप कपी तारी हो गई बुज़ुर्गों की बात सुन के, और मुझे प्यास लगी और ख्वाहिश आई कि पता नहीं अब बाबा जी कुछ खिलाएं पिलाएंगे भी कि नहीं, बाबा जी कुछ खिलाएंगे भी कि नहीं। कहते मेरे दिल में ख्याल था तो बुज़ुर्गों ने ना एक लकड़ी का प्याला, उनके पास वो गार में बैठे थे तो एक छोटा सा पत्थर था, उसकी ढलान बनी हुई, बाबा जी ने उसके नीचे लकड़ी का प्याला रखा, वो रखा ही था तो वो दूध से भर गया। कहते उन्होंने मुझे दिया तो ठंडा और मीठा दूध, मेरी तबीयत खुश हो गई। बाबा जी ने दोबारा वही प्याला उसी जगह रखा तो शहर से भर गया। 1000 साल पहले दाता साहब लिख रहे हैं। कहते मुझे दिया, मैंने फौरन कहा, मैंने कहा हुजूर ये दूध तो गाय भैंस देती है, पहाड़ों से तो नहीं निकला करता, और शहद तो शहद की मक्खियां देती हैं, पत्थरों से तो नहीं निकलता, ये आप कहाँ से निकाल रहे हैं? तो कहते हैं वो कुरान मजीद पढ़ने लगे। वज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, जब मूसा की कौम ने उनसे पानी मांगा, फरमाने लगे मूसा की नाफरमान कौम पानी मांगे, हज़रत मूसा पत्थर पे डंडा मारे तो अल्लाह वहाँ से 12 चश्मे जारी कर दे। जो रब हज़रत मूसा की नाफरमान कौम के लिए पत्थर और पहाड़ों से चश्मे निकाल देता है ना, वो मोहम्मद अरबी के गुलामों के लिए पत्थर और पहाड़ों से दूध और शहद भी निकाल दिया करता है। वो बुजुर्ग कहने लगे बस बात ये है कि आज भी हो अगर इब्राहीम का ईमान पैदा तो आग कर सकती है अंदाज़े कुलिस्तां पैदा। कहने लगा हुजूर फिर मेरे लिए भी दुआ करें। आप फरमाने लगे फिर दुआ, वो दुआ ना करा तो मदीने वाले की गुलामी शुरू कर, तो नबी करीम की गुलामी शुरू कर, तो रसूल पाक की गुलामी शुरू कर। एक बात इल्म, फिर फरमाया अल्लाह रसूल से मोहब्बत, फिर फरमाया हुजूर की गुलामी। इससे सारे मुकाशिफात खुलेंगे, इससे सारे मुशाहदात खुलेंगे, इसी से करामतें मिलेंगी, इसी से मकबूलियत होगी, इसी से अल्लाह नबी की बारगाह में दर्जा मिलेगा। फिर दाता साहब आगे बढ़ते फरमाते फ़क्र भूखे रहने का नाम नहीं, पूरा बाप बंद है दाता साहब ने। फरमाते फ़कीरी भूखे रहने, और क्या बात है, कई दफ़ा मैंने कशफुल माजूब पढ़ी, कई दफ़ा पढ़ी, अल्लाह जानता है, लेकिन जब पढ़ते हैं ना कोई नई बात ही मिलती। रात पढ़ी तो एक नई बात सामने आई। दाता साहब ने ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक का एक कौल लिखा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, कहते या अल्लाह मुझे पैसे ज़्यादा दे। अल्लाहु अकबर, अंदाज लेके दाता साहब ने लिखा या अल्लाह मुझे पैसे, अल्लाह मुझे माल ज़्यादा दे पर मालिक मुझे माल की मोहब्बत ना देना। जीव दुआ है भाई ये भी, अल्लाह पैसे दे पर पैसों की मोहब्बत
اب داتا صاحب نے لکھا ہے ناراض ہونا ہوا تو داتا صاحب سے ہونا. داتا صاحب کہتے ہیں میں نے ایسے امیر دیکھے ہیں جن کے پاس دولت تو ہے پر انہیں دولت سے پیار نہیں. میں نے ایسے غریب دیکھے ہیں جن کے پاس پیسے تھوڑے ہیں پر پیسوں سے عشق کرتے. یہ داتا صاحب نے لکھا ہے. ناراض ہونا تو ان سے ہونا. میں نے ایسے امیر دیکھے ہیں دولت ہے پر دولت سے پیار اگر اللہ نے دی ہے تو انہیں بانٹنا بھی آتا ہے, انہیں سخاوت کرنا بھی آتا ہے, کھلانا بھی آتا ہے. لیکن کچھ ایسے غریب دیکھے ہیں پیسے تھوڑے ہیں پر اللہ جانتا ہے عشق بڑا ہے دولت سے, وہ جیب سے باہر نکالنے کو تیار ہے. یہ داتا صاحب نے لکھا ہے. فرماتے ہیں فقر اس کا نام نہیں کہ تیرے پاس پیسے نہیں, دولت نہیں, بلکہ فقیری تو اس بات کا نام ہے کہ تجھے دولت سے پیار نہیں, تجھے دولت سے محبت ہے, اس کا نام فقر ہے. تو میرے بھائی ہم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو چھوٹے دائرے میں بند کر دیا. یہ ان کا دائرہ نہیں تھا. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. 5ویں بات داتا گانی بخش علی اجمیری. 5ویں بات داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں نا فقیر درویش کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, اپنی سفید پوشی بچا کے رکھتا ہے, وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا. میں نے آپ کو بڑی دفعہ وہ بات سنائی اور مجھے اس جملے سے عشق ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں میں ایک دن پھٹے کپڑے پہن کے اپنے مرشد حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے پاس گیا تھا تو خواجہ صاحب فرمانے لگے قطب الدین یہ کیا لباس پہنا ہوا ہے, یہ کیا؟ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے قطب الدین یاد رکھ فقیری اس طرح کی کرنا کہ بادشاہی معلوم ہو. تو یہ نہ سمجھے کہ بابے کو تو جوڑے کی ضرورت ہے اسے کپڑے نہ لے کے دے دوں. اس طرح کی فقیری کرنا کہ فقیری بادشاہی معلوم. یہ کیا بات ہوئی کہ رنگ روپ اس طرح کا اختیار کرنا کہ ترس آئے کہ چلو حضرت صاحب کو بندہ 500 دے ہی جائے مہربانی کر. یہ کوئی رویہ نہیں ہے دین کا. داتا گنج بخش علی اجمیری فرماتے ہیں اپنی ذات پر کبھی سوال کا دروازہ نہ کھولو. آپ فرماتے ہیں میرے مریدوں سے پوچھ لو, میں نے دینے کا مزاج بنایا ہے, لینے کا مزاج نہیں بنایا. فرماتے تھے اپنی ذات پر سوال کا دروازہ. کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے قرض پکڑنا, قرض اٹھانا سنت ہے, ضرورت پڑ جائے تو قرض لینے میں منع. کچھ کی مجبوری ہے, کچھ کو شوق ہے. وہ اصل پیسے جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے کونے میں رکھے ہوتے ہیں, اس سے 5000 لے کے خرچ کر لیا, پھر دوسرے سے 5 لے کے اس کو دے دیا. ہمارے رشتے ہیں ضرورت کے, لالچ کے. جب تک لالچ پورا ہوتا ہے رشتہ ہوتا ہے. حالانکہ رشتے ضرورت کے نہیں ہونے چاہیے, رشتے عقیدت کے ہونے چاہیے, رشتے محبت کے ہونے چاہیے. اور روحانی زندگی میں اگر کوئی رشتہ لالچ کا ہو تو وہ تو 2 قدم نہیں چلتا, ٹوٹ جاتا ہے. عقیدت اور محبت اور احترام کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے, وہ ہمیشہ چلتا ہے, اس کے اندر پختگی ہوتی ہے. وفا اس رشتے کے اندر آتی ہے جس رشتے کے اندر کوئی لالچ ہے. ہمارے زمانے کے اندر یہ شور ہو گیا ہے کہ کام پیارا ہے چام نہیں پیارا. اس شور نے رشتوں میں کمزوری ڈال دی ہے, دراڑیں پیدا کرتی. ہم لوگوں کو پیار ہو گیا ہے سامنے والا کتنا, اور جب تک ہمارے کام کا کوئی شخص رہتا ہے تب تک ہمارا تعلق بھی رہتا ہے, اور جب وہ ہمارے کام کا نہیں ہوتا تب تک ہمارا اس کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے. یاد رکھیے میرے بھائی, جب رشتے کی یہ بنیاد ہو نا پھر اس میں وفا نہیں ہوتی. پھر اس میں وفا, آپ کہتے ہیں سامنے والا وفا نہیں کرنا, تو بھائی وفا کی بنیاد ہی نہیں تھی یہ رشتہ, یہ بنیاد نہیں تھا وفا کی, وفا کی بنیاد نہیں. اگر آپ تعلق رکھتے ہیں نا, یاد رکھیں اتنی دیر کے جتنی دیر کام چلتا ہے, جتنی دیر ہمارا کسی دوست کے ساتھ تعلق ہے, تو یہ رشتہ کمزور ہے, اس میں وفا نہیں ہوگی اور کسی نہ کسی جگہ پہ ٹوٹ جائے گا, کسی نہ کسی جگہ پہ آ کے ختم ہو جائے گا. رشتے لگانے کا لوگوں کو بہت شوق ہے, حالانکہ رشتہ لگانا اتنا مشکل نہیں جتنا نبھانا مشکل ہے. ہم ساری زندگی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا جو فلاں آدمی سے تعلق ہے وہ بڑا مضبوط ہے. ہم یہ بتاتے رہتے ہیں کہ مجھے تجھ سے بڑا پیار, اور بتانا بھی چاہیے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے محبت ہو اسے بتایا کرو کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، تاکہ وہ بھی تم سے پیار کرے۔ یہ بتا دینا چاہیے، لیکن بتانے کا حکم ہے، ساری زندگی ثابت کرنے کا حکم نہیں۔ ہم ساری زندگی یہ ثابت کرتے رہتے ہیں کہ میں بڑا فرمانبردار ہوں آپ کا، میں بڑا تابعدار ہوں، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، یہ ثابت کرتے رہتے ہیں۔ رشتے نبھانے سے بات بنتی ہے، ثابت کرنے سے بات نہیں بنتی۔ ایک تعلق کا پودا آپ نے لگایا زمین میں، چھوٹا سا پودا، اس کے سامنے کھڑے ہو کے آپ سارا دن کہتے رہیں کہ او پودے مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، میں تجھے بڑا چاہتا ہوں، میرا تیرے ساتھ بڑا رشتہ ہے، میرا تیرے ساتھ بڑا تعلق ہے، سارا دن پودے کو یہی کہتے رہیں۔ اور چھوٹے سے پودے، مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، میں رات بھی تجھے خواب میں دیکھ رہا تھا، کل بھی مجھے تو یاد آ رہا تھا، پرسوں بھی مجھے تو یاد آ رہا تھا، تو اس سے وہ پودا پروان نہیں چڑھے گا۔ پروان چڑھانے کے لیے اسے پانی دینا ضروری ہے، پروان چڑھانے کے لیے اسے جڑی بوٹی سے بچانا ضروری ہے، اسے پروان چڑھانے کے لیے اس پودے کو دھوپ اور چھاؤں مناسب فراہم کرنا ضروری ہے۔ سارا دن ثابت کرنے سے پودا پروان نہیں چڑھے گا۔ میرے بھائی، رشتے بتانا چاہیے، ضروری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ ہم سارا دن ثابت کرتے رہتے ہیں، لیکن رشتے پروان چڑھانے کے لیے جس پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جس دھوپ چھاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، رشتوں کے بیچ جو جڑی بوٹی آ رہی ہوتی ہے اسے کاٹنے کی جو ضرورت ہوتی ہے، وہ کام ہم کرتے نہیں۔ ثابت کرنے سے رشتے مضبوط نہیں ہوتے، چاہے روزانہ آپ ملاقات کر کے ثابت کریں کہ مجھے پیار بہت زیادہ ہے، رشتے عمل کرنے سے مضبوط ہوتے ہیں۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتوں کی مضبوطی کا حکم دیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی نے پوچھا حضور مجھے سب سے زیادہ کس صدقے کا ثواب ملے گا؟ ترغیب و ترہیب میں حدیث موجود ہے، حضور کس صدقے کا ثواب سب سے زیادہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا رشتہ دار ہو، تجھ سے ناراض ہو اور ضرورت مند ہو، تجھ سے ناراض ہو ضرورت مند ہو تیرا اپنا، اس کو تو اگر صدقہ دے گا تو اللہ تجھے سب سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کی دو قسمیں بیان کی اور فرمایا دونوں کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ میں دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ یہ سارے ستارے ہیں، پر قسمیں دو ہیں، قسمیں دو، قبل الفتح اور بعد الفتح۔ تو ایک قسم وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، ان لوگوں کی درجہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے۔ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اگرچہ وعدہ ان کے ساتھ بھی رب کریم کا ہے، سارے ستارے ہیں، سارے عظمت والے، لیکن چونکہ فتح کے بعد آئے تو ان کا وہ والا درجہ، ان کا درجہ زیادہ ہے جنہوں نے اسلام کی غربتوں سے پیار کیا، جنہوں نے بھوک سے پیار کیا، جنہوں نے بدر کی تنہائیوں سے پیار کیا، جنہوں نے احد کے پتھروں سے پیار کیا، ان کا درجہ شریعت میں زیادہ ہے۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ بھی اس تمنا کا رشتہ نہ رکھو کہ وہ میری وفادار ہوگی اور میری وہ کل کو خدمت کرے، کمیٹی نہ ڈالو کہ یہ بچے ہیں تو بڑے ہوں گے تو میں آرام سے بیٹھوں گا تو میری پینشن لگ جائے گی، یہ روٹی کما کے لائیں گے، یہ تو کمیٹی ہے، اولاد تو نہ ہوئی، کمیٹی نہ ڈال، چھوڑو اس چکر کو۔ اولاد فرما بردار اگر ہوگی تو اپنے فائدے کے لیے۔ ہم نے اس سے یہ لالچ بھی، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لالچ کے رشتے ہیں دنیا کے، لالچ کے۔ آپ کے انتقال کا وقت آیا تو اماں بڑا رو رہی تھی، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنی اماں سے کہنے لگے اماں تو کیوں روتی ہے، تیرے تو اور بھی بیٹے ہیں، تو کو میرے بعد لوارث تو نہیں ہو جائے گی، آخری وقت ہے، نزا کال، اماں تو کیوں روتی ہے، اور بھی بیٹے ہیں؟ اماں کہنے لگی بیٹا اور بھی بیٹے ہیں، پر جس طرح کا دھیان تو رکھتا تھا وہ نہیں رکھتے، جس طرح وقت پہ دوائی تو لا کے دیتا تھا وہ نہیں لا کے دیتے، جس طرح تو میرے کھانے پینے کا خیال رکھتا تھا وہ۔ کہنے لگے اچھا اماں، اس کا مطلب ہے تو مجھے نہیں رو رہی، تو اپنی ضرورتوں کو رو رہی ہے کہ روٹی کون دے گا، کھانا کون لائے گا، دوائی، میں سمجھا تھا شاید مجھے رو رہی ہے۔
بیوی سے پوچھا تو کیوں رو رہی ہے؟ تو کہنے لگی تیری وجہ سے میری بادشاہی تھی، تو موجود ہے تو خاندان میں معاشرے میں میرا ایک وقار ہے، تیرے پاس تو بیوہ کی زندگی ہوگی۔ آپ فرمانے لگے اوہو میں سمجھا تھا شاید مجھے رو رہی ہے، تو اپنے وقار کو رو رہی ہے۔ بیٹوں اور بیٹیوں سے پوچھا تمہاری آنکھوں میں کیوں آنسو چھلکتے ہیں؟ کہنے لگی ابا جس پیار سے باپ شادی کرتا ہے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، اور جس محبت سے باپ لا کے کما کے دیتا ہے دوسرا کوئی نہیں دے سکتا۔ فرمانے لگے اوہو میں سمجھا تھا مجھے رو رہے ہو، تم تو شادیوں کو رو رہے، میرے ساتھ تو تعلق ہی نہیں۔ پھر عبداللہ بن مبارک رونے لگے، اب پھوٹ کے روئے۔ کسی نے کہا آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا آج سمجھ آئی ہے، میرے ساتھ اگر بے لوث رشتہ ہے تو یا خدا کا ہے یا محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج سمجھ آئی ہے۔ وہ میں نے جن کے ساتھ تعلق مضبوط کیا ہی نہیں، کبھی فجر چھوڑی، کبھی زور چھوڑی، کبھی ایک رہ گیا، کبھی وہ رہ گیا، کبھی داڑھی کا پروگرام بنا، کبھی رہ گیا۔ جن کے ساتھ میں کمزور تھا وہ میرے ساتھ مضبوط تھے، اور جن کے ساتھ میں مضبوط تھا ان کا میرے ساتھ کیا حال۔ یہ کمزوری ہے رشتوں میں، وفا نہیں۔ ہمیں تو بھائی کام پیارا ہے، چم نہیں۔ بالکل بچے شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ابا کماؤ پتر سے پیار کرنے لگا ہے، بچے شکوا کرتے ہیں، کہتے ہیں جو آدمی جیب میں زیادہ پیسے ڈالتا ہے اوپر یہ پیارا ہے۔ باپ شکوا کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں میں مالدار ہوتا تو میرے بچے بھی فرما بردار ہوتے۔ رشتوں کو روح کا رشتہ بنائیں، وفا کا رشتہ بنائیں، وفا کا۔ کتے کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اس لیے آیا ہے کہ اس نے اللہ کے ولیوں سے وفا کی تھی، اس لیے آیا ہے کہ اس نے اللہ کے ولیوں کے ساتھ وفاداری کی، وفاداری کی تو اللہ نے اس کا ذکر ہے۔ قرآن ایک بادشاہ تھا، بادشاہ جو ہوتے تھے ان کے اپنے اپنے مزاج ہوتے تھے۔ اس بادشاہ نے 4 5 6 کتے رکھے ہوئے تھے، اور کتے بڑے بڑے کتے تھے، اور بڑے وہ خون خار کتے تھے، چیر پھاڑ کھا جاتے تھے، شیر جتنے ان کے قد تھے۔ بادشاہ تھوڑا سا کسی آدمی سے ناراض ہوتا نا تو ایک بہت بڑے پنجرے کے اندر ایک بہت بڑا سلاخوں کا گھر اس نے بنایا ہوا تھا، اس میں کتے ہوتے تھے، اور کتے کو جب باندھ کے رکھا جاتا ہے تو زیادہ زہریلا ہو جاتا ہے، وہ زیادہ اس کے اندر کرواہٹ آتی ہے، زیادہ کاٹتا ہے۔ اس نے قید کیے ہوئے تھے، کتے تو بڑے زہریلے تھے۔ جس آدمی سے بادشاہ تھوڑا سا ناراض ہوتا نا تو وہ کتے کے آگے اس آدمی کو ڈالتا، کتے اس کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے۔ یہ سزا تھی، لوگوں کو پتا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے بڑی خدمت کی بادشاہ کی، 35 سال تک نوکری کی، لیکن ہر سورج نے غروب تو ہونا ہی ہوتا ہے نا، ہر چاند نے ڈلنا بھی ہوتا ہے۔ اب بوڑھا ہونے لگا، وہ جو مضبوط حافظہ تھا وہ کمزور ہونے لگا، ہلکی ہلکی غلطی۔ بادشاہ مزاج کا بادشاہ تھا پر نہیں سمجھ میں آیا، تو میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کام پیارا ہے، چم نہیں، تو رشتہ وفا کا تھا ہی نہیں۔ وزیر سمجھنے لگا کہ اب نہ میں بھی غلطیاں کرنے لگا ہوں، تو ایسا نہ ہو کسی دن میں بھی ان کتوں کا شکار ہو جاؤں۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ مجھے آہستہ آہستہ معذرت کرنے لگا، قدم ہٹانے لگا کہ مجھے چھٹی دے دی جائے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ لیکن اس نے کہا نہیں نہیں، جب تک میری طبیعت نہیں مانتی تم نہیں جا سکتے۔ مطلق العنان لوگ تھے، وزیر خاموش ہو گیا، پریشان رہنے لگا، غلطی ہو گئی ہے تو پھینک دے گا۔ ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی، وہ جو پنجرے کتوں کے پنجرے پر محافظ بیٹھا تھا نا، جو ان کو کھانا ڈالتا تھا، روٹی ڈالتا تھا، گوشت دیتا تھا، اس کو ایک دن کہنے لگا یار تیری ڈیوٹی ہے سارا دن کتوں کو کھانا دینے کی، گوشت دینے کی، تو 2 4 دن ڈیوٹی مجھے نہیں دیتا، تو لے لے، میں تو پہلے پریشان ہوں، سارا دن ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ اس نے کچھ تھوڑا سا گوشت لیا، پنجرے کے باہر کھڑے ہو کے کتوں کو ڈالا۔ اگلے دن تھوڑی روٹیاں لے آیا، کتوں کو ڈالی۔ 2 4 دن، ہفتہ، مہینہ، سال بھر، اتنا اس کو موقع ملا وہ دن بھر خدمت کرتا۔ بس وقت ایک دن آ گیا،
बादशाह को कोई बात अच्छी न लगी, अच्छी न लगी। उसने कहा इस बुड्ढे को उठाओ और डालो कुत्तों के पिंजरे में। सारी जिंदगी यहाँ रहा, इसे अभी तक नहीं पता चला मेरे मिजाज का। उठा के पिंजरे में डाला ना, तो बजाय इसके कि कुत्ते उसे काट खाते, वो उसके पैर चूमने लगे। वो पैर चूमने लगे, हाथ चूमने लगे, चाटने लगे। तो बादशाह सामने खड़ा था नजारा देखने को कि चीर फाड़ करते तो खुश हुआ करता था, खूंखार दरिंदे जैसी उसकी तबीयत हो गई। जब देखा वो प्यार कर रहे हैं तो बादशाह वजीर से कहने लगा ये क्या है? तो वजीर वो पड़ा, कहने लगा तू सियासतदान था तो मैं भी सियासतदान था, सारी जिंदगी सियासत की, लेकिन दुनियादारों के साथ रहा तो अंजाम ये हुआ कि मुझे इस पिंजरे में डाल दिया गया। देख तू बहुत बड़ा सियाना था और मैं भी समझदार था, वजीर रहा, लेकिन हमारा रूह का रिश्ता न बन सका। अरे हमसे तो ये कुत्ते ही अच्छे निकले। तेरी 40-35 साल खिदमत की तो तूने कुत्तों के आगे डाल दिया। इन्हें तो चंद महीने रोटी डाली है, मेरे वफादार हो गए। चंद महीने रोटी, जिन्हां तना विच इश्क न रजिया, कुत्ते ना थी चंगे। जिन्हां तना विच इश्क न रचिया, कुत्ते ना थी चंगे। मालक देकर राखी कर दे, साबर भुखे नंगे। और बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते हैं तो राती जागे तो शेख सदावे, राती जाग दे कुत्ते ते तैथों उत्ते मालक दा दर मूल न छड़ दे। पाने मारो 100 जुत्ते ते तैथों उत्ते रुखा सुखा खा। दिने जार रुखां विच सुते, तैथों उत्ते एक बुरकी दा कदर पछानन। पावे मालक हो मन सुते।